نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 57 تا آیت نمبر 60۔ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور جو لوگ اس ہدایت سے محروم تھے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ مختلف قسم کے حیلے بہانے بھی ساتھ بنایا کرتے تھے، اور اسی طرح کے ایک حیلے بہانے کا ذکر یہاں بھی کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی دیا گیا۔ فرمایا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم اُچک لیے جائیں گے اپنی سرزمین سے، یعنی ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مخالفین سے خطرہ ہے، ہماری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارا مال بھی خطرے میں ہوگا، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، اس لیے ہم ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا ایک بہانہ تھا۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ کچھ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ برحق اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر آپ پر اگر ہم ایمان لے آئے تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور ہم ان کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے۔ سارے قبائل جو آس پاس رہتے ہیں عرب کے وہ ہم پر حملہ کر دیں گے، ہم پہ چڑھائی کر دیں گے اور ہم میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں حرم کے اندر امن کی حالت میں جگہ نہیں دی؟ سورۃ القریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو لوگوں کے ساتھ مانوس کر دیا تھا، وہ موسم گرما اور موسم سرما میں سفر کرتے تھے مگر انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، ان کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معاون کر دیے تھے، امن والے بنا دیے تھے، بلکہ فرمایا کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بلکہ انہیں بھوک کی حالت میں کھانا بھی کھلاتے ہیں اور خوف سے معمون بھی رکھتے ہیں۔ قرآن پاک جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ سرزمین عرب پر امن و امان کی حالت انتہائی خراب تھی۔ 4 مہینے سال میں حرمت والے سمجھے جاتے تھے، ان 4 مہینوں کے علاوہ باقی 8 مہینوں تک ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا، کوئی راستہ کوئی شاہراہ ایسی نہیں تھی جو محفوظ ہو، ہر طرف قتل و غارت ہوتی تھی، مقابلے ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، تجارتی قافلے بڑی مشکل میں ہوتے تھے، سفر نہیں کیا جا سکتا تھا، ہر طرف لٹ جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ جب یہ 4 مہینے آتے حرمت والے تو ان مہینوں میں ہی تجارتی قافلے نکلا کرتے تھے۔
حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ یمن کے قریب رہنے والے قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم یمن سے چل کر آئے ہیں، آپ تک آنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ راستے میں ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے والے راستے میں لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، حرمت والے مہینوں میں کچھ امن ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا بہت مشکل لگ رہا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں ایسی تعلیم ارشاد فرما دیں کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور بار بار ان خطرناک راستوں پر سفر نہ کرنا پڑے۔ جہاں پورے عرب میں یہ ماحول بنا ہوا تھا اور یہ حالت تھی، افراتفری پھیلی ہوئی تھی، مگر مکہ مکرمہ ایک ایسا خطہ تھا جسے اللہ رب العزت نے امن عطا فرما رکھا تھا۔ بیت اللہ کی وجہ سے لوگ پورے حرم کا احترام کرتے تھے، یہاں پر لوٹ مار بھی نہیں ہوتی تھی، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا، اور جو لوگ بیت اللہ کے متولی تھے یعنی جو قریش تھے، قریش کا بھی احترام کیا جاتا تھا۔ قریش کے قافلے سارا سال جہاں جانا چاہیں جا سکتے تھے، ان کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تھی، اور قریش کے جو قافلے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے وہ حفاظت سے اپنی منزل تک پہنچا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو عرب کے لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہماری جانیں، ہمارے اموال خطرے میں پڑ جائیں گے، تو فرمایا کہ ذرا یہ تو بتاؤ نہ کہ اب تک تمہاری حفاظت کون کرتا رہا ہے؟ جب پورے عرب میں لوٹ مار ہوتی ہے، پورے عرب میں لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قافلے لوٹے جاتے ہیں، تو تمہیں امن کس نے دیا ہے؟ یہاں جس شہر میں رہتے ہو اس شہر میں تمہارے لیے امن ہے، جن راستوں پر تم جاتے ہو لوگ تمہارے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تم بیت اللہ کے متولی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہارے لیے حفاظت کا انتظام کیا کر رکھا ہے، کیا وہ حالت کفر میں تمہارے لیے انتظام کر سکتے ہیں اور تمہیں محفوظ رکھا ہے، تو کیا ایمان لانے کے بعد تمہیں ایسا ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا؟ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ لوگ جو بیت اللہ کی حرمت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے، حملہ آور ہو رہے تھے مکہ مکرمہ پر، تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر اللہ رب العزت نے ان کے سارے لشکر کو تباہ کر دیا تھا، اور تمہاری اور تمہارے شہر کی حفاظت کی گئی تھی۔ اس وقت جو حفاظت ہو رہی تھی تمہاری، کیا ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری حفاظت اللہ تبارک و تعالی نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا کہ یہ تو وہ حرم پاک ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ مکہ کا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر نہ پانی ہے اور نہ ہی کوئی سبزہ ہے، خشک پہاڑ ہیں، وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، مگر اس خشک علاقے میں ہر قسم کے پھلوں کی فراوانی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایسا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اس مقام پر آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، تو پھر دعا بھی فرمائی تھی، سورۃ ابراہیم میں ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے پروردگار انہیں پھلوں کے ذریعے سے روزی دینا تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں۔ اور سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ اس انداز میں بیان فرمائے کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا جو ان میں سے ایمان لے آئیں۔ تو قریش والوں کو یاد دہانی، مکہ کے قریش کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے
کہ تمہیں امن بھی دے رکھا ہے، تمہارے لیے رزق کا انتظام بھی کر دیا ہے، دنیا جہان کا پھل جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ پہلے مکہ میں پہنچتا ہے، تو کیا اب اگر ایمان لے آؤ گے تم تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے؟ لہٰذا یہ تمہارا جو حیلہ ہے، جو تمہارا بہانہ ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے، وہ بے سمجھی کی وجہ سے ہی ایسے بہانے تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کفر و شرک کو تم چھوڑ کر ایمان لے آؤ گے اور تقوی کو اپنے سینے سے لگا لو گے، تقوی کا راستہ اختیار کر لو گے، تو اللہ تبارک و تعالی جو پہلے تمہاری حفاظت کر رہے تھے وہ اس سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کریں گے، جو پہلے تمہیں کھلا رہے تھے اس سے مزید بابرکت روزی تمہیں کھلائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سورۃ اعراف میں ہے کہ اچھا انجام متقیوں کے لیے خاص ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنی معیشت میں اترا گئی تھیں، یعنی ان کو عیش و عشرت ملی دنیا کی زندگی میں، تو اس میں وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہوئے، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، وہ مزید فخر کرنے لگے، اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو مکہ والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ان ہلاک شدگان کی رہائش گاہیں ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم ہی رہائش اختیار کی گئی ہے۔ جو اقوام پہلے تباہ ہو چکی ان کے رہائشی محلات کے کھنڈرات دنیا میں موجود ہیں۔ قوم سمود کے کھنڈرات دیکھ لیے جائیں، مگر وہاں پر رہائش کوئی نہیں رکھتا، وہاں پر رہنے اور آباد ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ دنیا میں زمین پر دندناتے پھرتے تھے، تکبر اور غرور کی وجہ سے ان کے قدم زمین پر نہیں جمتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انہیں ہلاک کیا اور زمین سے انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اب ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور آپ کے پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کی مرکزی بستیوں میں رسول نہ بھیج دیں جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو بھی ایسے ہلاک نہیں فرمایا جب تک ان کے اندر اپنے رسول نہیں بھیجے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، مگر تباہی سے پہلے ان کی مرکزی بستی سدوم میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور کئی سال تک وہاں پر ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم نے نہ مانا تو آخرکار تباہی ان کا مقدر ہوئی۔ اسی طرح مدین، وادی قرا اور تبوک وغیرہ کی بستیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، وہ لوگوں کو خبردار کرتے رہے، برے انجام سے ڈراتے رہے۔ اسی طرح یمن کا جو متمدن علاقہ تھا وہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور جب وہ سیدھے راستے کی طرف نہ آئے، انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا، تو پھر اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک وہاں رسول نہ بھیج دیں اور ان کو اچھی طرح سے بات سمجھا نہ دیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بغیر کسی وجہ کے ہلاک نہیں کرتے، بلکہ ہلاک ہونے والی قوم خود اپنے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتا کرتی ہے۔ فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے باشندے ظالم لوگ تھے۔ سورۃ ہود میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، فرمایا کہ آپ کے پروردگار کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتے جبکہ اس کے باشندے اصلاح پذیر ہوں، صرف ظالموں ہی کو ہلاک کیا جاتا ہے۔
وہ اقوام جن کی ہلاکت کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا تاریخ گواہی دیتی ہے اس پر، تو وہ ظالم لوگ تھے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراہیم، یہ سب ایسے ہی لوگ تھے جن کو ہلاک کیا گیا۔ اور قریش مکہ نے بھی اپنے نبی کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا، ظالمانہ سلوک کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ تو یہ لوگ بھی مجرم تھے اور سخت گنہگار تھے، اور پھر ہلاکت مقدر ان کا ٹھہری۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جس دنیا کی خاطر تم ایمان قبول نہیں کر رہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، تمہیں جو چیزیں بھی دی گئی ہیں وہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کا سامان اور اس کی زینت ہے۔ چند دن تک ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور آخرکار ختم ہونا ہے سب کچھ۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ المؤمن یتزود والمنافق یتزین والکافر یتمتع، مومن آدمی دنیا میں صرف توشہ اختیار کرتا ہے، زاد راہ سمجھتا ہے۔ جو منافق ہے وہ زیب و زینت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہے وہ خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ اصل کردار تو اہل ایمان ہی کا ہے، وہ اس دنیا کو عارضی سمجھ کر صرف زاد راہ سمجھتے ہوئے اس پر قناعت کرتے ہیں، دنیا کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور جو منافق ہوتے ہیں وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور جو کافر ہے وہ تو دنیا کو ہی اول و آخر سمجھ لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورۃ محمد میں ہے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، پھر وہ جانوروں کی طرح کھانے لگتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ بن جاتا ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، مگر یہ ساری چیزیں ان کی زندگی تک ہی محدود ہیں۔ جب موت آئی تو پھر آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ تفسیر معالم العرفان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ المنافق لقاف والمؤمن وقاف، یعنی منافق نگلنے والا ہوتا ہے اور مومن رکنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کہ منافق آدمی کے ہاتھ جو چیز آ جائے وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، بلکہ اسے کھا لیتا ہے، جبکہ مومن آدمی کھانے سے پہلے رک جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کھانے کی چیز کی حیثیت کیا ہے، جب تک اسے تسلی نہ ہو جائے وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جاتی تو آپ پوچھا کرتے تھے یہ چیز کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اگر وہ ہدیہ ہوتا تو قبول فرما لیتے اور استعمال بھی فرماتے، اور اگر صدقہ ہوتا تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کی شان بھی یہ ہونی چاہیے کہ وہ حلال و حرام میں تمیز کرے، اور ایک مومن اس بارے میں سوچے کہ اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کا مکان اور دوسری استعمال کی چیزیں وہ کس ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں، جائز طریقے سے حاصل ہوئی ہیں یا ناجائز طریقے سے۔ تو فرمایا کہ دنیا کا متاع تو اسی دنیا تک ہی محدود ہے اور پھر ختم ہو جانے والا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جو انعامات اللہ رب العزت نے تیار کیے ہوئے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی یہ محفلیں، دنیا کی یہ رونقیں، دنیا کے یہ کھانے اور یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ انسان کو ان چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ضرورت ہے ہماری تو ضرورت کے مطابق ہی ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ دنیا اور آخرت کا تقابل اللہ تبارک و تعالی نے پیش فرما کر دعوت غور و فکر بھی دی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دی گئی، اور آخرت کے انعامات جو اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے وہ بھی تمہارے سامنے بیان کر دیے۔ اب تمہارا کام ہے، تمہاری مرضی ہے، دنیا کا انتخاب کر لو یا اللہ کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو انعامات ملنے والے ہیں ان کا انتخاب کر لو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائیں جو آخرت میں انعامات کے مستحق ٹھہریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔